اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ہمیں رزق دیا ہے، ہمیں ایک جسم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تحفے انسان کو دیے ہیں، پھر اس کے اوپر تمام اوپر اس کو ایک خاص شرف کے اس میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں روح کا تحفہ بھی ڈالا، پھر اس پر وحی بھی نازل کی۔ یہ تمام اعزازات، ان تمام جس کو ہم رزق کہتے ہیں نا، کھانے پینا، آپ کی جاب، آپ کا گھر، آپ کی گاڑی، آپ کی فیملی، یہ تمام آپ کے رزق ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے تحفے ہیں۔ اسی طرح آپ کے دوست، آپ کے احباب، آپ کے ٹیچرز، یہ تمام آپ کے رزق میں شامل ہیں۔ لیکن ان تمام میں سے ایک خاص رزق وہ ہے جو کسی سیف میں نہیں ڈالا جاتا، نہ وہ آپ سیو کر سکتے ہیں کسی طرح، نہ آپ گھر میں کہیں چھپا کے رکھ سکتے ہیں، وہ ہے آپ کی عزت کا شرف۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے تمام آدم کی اولاد کو عزت دی، اس کو تکریم دی، اس کا کرم کیا۔ یہ تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا نا عزت کا، ہمیں اس کا احساس ایسا ہے جیسے کسی اور مخلوق کو نہیں ہے۔ کسی جانور کو عزت کا احساس نہیں ہوتا، انسان کو ہوتا ہے۔ کسی جانور کو الفاظ سے تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں ہوتی ہے۔ کسی کے دیکھنے سے تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص اعزاز جو ہمیں دیا، اور پھر یہ کہا کہ اس نے دی ہے عزت، اس نے دی ہے، یعنی جو چیز وہ دیتا ہے وہی لے سکتا ہے، کوئی اور نہیں لے سکتا۔ لیکن ہم ایک دوسرے کی عزت لیتے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی طرف توہین سے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، برے طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے سے غیبت بھی کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ جتنی بھی کر لیں، ایک بات یاد رکھنے کی ہے، جو چیز اللہ نے دی ہے وہ لوگ جتنی بھی کوشش کر لیں وہ نہیں لے سکتے، وہ جو کچھ بھی کہہ لیں نہیں لے سکتے۔ اس کی اعلیٰ ترین مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ قرآن میں جو سب سے عزت دار لوگوں کا ذکر ہے، جن کا مقام سب سے اعلیٰ عزت کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے، وہ انبیاء ہیں اللہ کے رسولوں کی۔ جتنی ہم عزت ان کی کرتے ہیں کسی کی بھی نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم ہے، ان کا نام لیتے کے ساتھ ہی ہم علیہ السلام، ہمارے اپنے نبی کا نام لیتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا وقار، اتنا مقام۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کے بارے میں تو اللہ نے خود کہہ دیا، آپ کا مقام ہم نے اونچا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے خود اونچا کیا۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی عزت کی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی سلام بھیجو، تم بھی صلوات بھیجو۔ یعنی یہ صرف ہمارے کرنے کی عبادت نہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا وقار دینا، ان کو یہ عزت دینا۔ تو پھر اگر یہ بات ہے، اور اسی طرح مجھے یاد آتی ہے آیت سورۃ الفتح میں ہے، لِتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو بھیجا گیا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کو داعی بنا کر بھیجا گیا، ایک سورج، ایک روشن سورج بنا کر بھیجا گیا ہے، تاکہ تم سب یعنی تم مسلمان ان پر ایمان لاؤ۔ پھر لِتُعَزِّرُوهُ، پھر ان کی عزت کرو۔ اور عزّرا کے معنی ہوتے ہیں ایسی عزت کرنا کہ جب کبھی ہوتا ہے کہ استاد داخل ہو تو اسٹوڈنٹ بھاگے بھاگے اس کا بیگ پکڑ لیتے ہیں، یا کوئی بڑا آ رہا ہو، آپ کے ایئرپورٹ پہ آیا ہو، فوراً آپ جا کے سوٹ کیس لے لیتے ہیں، ان کو نہیں اٹھانے دینا، ٹھیک ہے؟ وہ دروازے پہ آتے ہیں گاڑی کے تو آپ کھول دیتے ہیں دروازہ، یعنی عزت میں خدمت کرنا، یہ تعزرو ہے۔ پھر توقرو وقار سے نکلا، اور وقار عربی میں کہتے ہیں بھاری وزن کو، یعنی جب وہ آپ کی موجودگی میں ہو تو آپ کو ایک ایسا محسوس ہو کہ کس عظیم بھاری شخصیت کے سامنے میں بیٹھا ہوں، آپ کے ذہن میں ایک طرح سے ایک انٹیمیڈیشن سی آ جائے، اب ان کو عام طریقے سے ٹریٹ نہ کریں، یہ توقرو ہوا ہے۔ یعنی عزت کے لیے دو الفاظ استعمال کیے، اور پھر کہا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً، اور پھر کہا کہ اور اسی طرح سے تم اپنے رب کی تسبیح کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک نبی کا احترام نہیں ہوگا۔ پہلے نبی کے احترام کے لیے دو الفاظ، پھر اللہ کی تسبیح کے لیے ایک لفظ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً، یعنی جب تک نبی کا اپنا مقام نہیں مانو گے تب تک اللہ تعالیٰ کا مقام نہیں مان سکتے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی بات۔ یہ عظیم آیات میں ان کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے انبیاء، ان کی عزت جس طرح اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور ان کی عزت جس طرح ہمارے دلوں میں ہے، اس طرح کی عزت کسی کے دل میں کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو میں یہ آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اتنی عزت دی گئی ہے انبیاء کو، پھر اندازہ کیجئے کتنی بے حرمتی کی گئی ہے ہمارے انبیاء کی۔ پاگل نہیں کہا گیا، جھوٹا نہیں کہا گیا، جادوگر نہیں کہا گیا، دھکے نہیں مارے گئے، ڈانٹا نہیں گیا، ڈپٹا نہیں گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی عزت، مسلمانوں کی طرف سے اتنی عزت، اور کفار کی طرف سے اتنی بےعزتی، اتنی بے ادبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کو آگے سمجھنے کی ضرورت ہے ان آیات میں اترنے سے پہلے۔ اگر آپ ان کی سیرتوں کا واقعہ پڑھیں یا قرآن میں ہی ان کے واقعات پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کس کس موقع پر ان پر الزامات نہیں لگائے گئے، ان کو برے برے الفاظ نہیں کہے گئے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کسی بھی عزت دار انسان جو برے ماحول میں نہیں ہوتا، جس کو برے الفاظ سننے کی عادت نہیں ہوتی، اگر وہ کسی دن آفس جاتا ہے اور آفس میں کوئی اس کا مینیجر اس کو گالیاں دے دیتا ہے سب کے سامنے، اس کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، اس کی فیملی کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، اس پر الزامات لگاتا ہے، اس کو کیسی ٹھیس آئے گی؟ وہ بالکل پیرالائز سا ہو جائے گا انسان۔ ایک تو ہوتے ہیں نا لوگ جو ایسے ہی ماحول میں ہوتے ہیں جہاں ساری گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ہر وقت، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا،
اس کے لیے تو بس یہ بلکہ اس کے لیے تو انٹرٹینمنٹ ہے. لیکن کوئی عزت دار انسان ہوتا ہے نا جس کو اس معاملے میں حساس ہو, اس کو تھوڑی سی بھی کوئی سنا دے کبھی تو وہ بالکل اس کا دل بیٹھ کے رہ جائے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے لے کر جب تک رسالت ہوئی ہے تب تک کسی برے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جانے نہیں دیا, برے الفاظ سے دور رکھا, برے ماحول سے دور رکھا. اور اب جب نبی بن گئے ہیں تو روزانہ ان کو ایسی ایسی گالیاں سننے کو ملتی ہیں, ایسے ایسے الفاظ, اتنی بے ادبی سے بدتمیزی سے لوگ ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں جیسا کبھی انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہی نہیں تھا. اور پھر قرآن ہی ان کو آ کر تسلی دیتا رہتا ہے, ٹھیک ہے وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, جو وہ کہتے ہیں آپ اس پہ آپ صبر کیجیے, وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, ان کو بس آپ اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دیجیے, ان سے ہجرت کر لیں, آپ دور کہیں چلے جائیں. ہمارے ذہن میں عزت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب لوگ دیتے ہیں تب عزت ہے, جب لوگ نہیں دیتے تو عزت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ڈیفینیشن سکھا رہے ہیں؟ وہ خود دیتا ہے, تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, تو ہی عزت دیتا ہے جسے چاہے, تو ہی لے لیتا ہے جس سے چاہے, کوئی اور دے نہ دے. اگر آپ کی عزت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے تو ہے, کوئی اور ساری دنیا آپ کو عزت دے دے, اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی عزت نہیں ہے تو نہیں ہے. فرعون مان لیں, دنیا کا سب سے عزت دار انسان, اتنا بڑا بادشاہ, اور پھر ایسے انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے عزت نہیں دی تو کیا فائدہ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں سب سے باعزت عورتوں میں مریم سلام علیہ کا شمار ہوتا ہے, لیکن دنیا میں جتنی توہین ان کی گئی تھی شاید ہی کسی عورت کی گئی ہو. ان سب باتوں کو سمجھنے کے بعد کہ اصل رزق اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس میں سے سب سے بنیادی رزق عزت کا ہے, اور وہی دیتا ہے اور وہی لے سکتا ہے.